اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 تک جو تھا نا اپنا مضمون مکمل کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 34 جو ہے وہاں سے اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم اس سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اللہ کریم نے جو ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا، تو اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، تو ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ہرگز ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ کیا کرتا تھا یا تمہارا دادا کیا کرتا تھا، یا تمہارے باپ کا کیا دین تھا اور تمہارے دادا کا کیا دین تھا۔ ہر بندے سے سوال اس کی ذات کے متعلق کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو امتیں گزر گئی ان کے ساتھ تمہارا اب کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے حساب و کتاب جو ہیں تم سے مانگے جائیں، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے، اور جو تم کماؤ گے وہ تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، اور ان کی کمائی کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کے متعلق تم سے باز پرس کی جائے گی۔ پھر اللہ کی نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی نا جی، یہ یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب یہودیوں میں سے عیسائی نکلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہلوایا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین پر آ جاؤ، ہم اصل دین پر ہیں، اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہم جو ہیں یعنی کہ ایمان والے جو ہیں ان کی طرف سے اللہ کریم جواب دے رہا ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہودی جو تھے، میں نے پرسوں یا کل آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنے لیے یہودی ٹائٹل پسند فرمایا اور عیسائیوں نے عیسائی ٹائٹل پسند فرمایا، لیکن جب وہ حقیقت میں وہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی سے ہٹ چکے تھے، تو اب اللہ اس کا یہ جواب دے رہا ہے کہ جس ابراہیم کی تم بات کرتے ہو وہ ابراہیم تو ایسے تھے کہ وہ صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، اور انہوں نے تمہاری طرح کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا رکھا تھا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا،
تو اللہ کریم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہودی ہو یا نہ نصرانی ہو، تم ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے ہو جب کہ تم اصل جو دین ہے، دین ابراہیمی ہے، اس سے ہی تم روح گردانی کر چکے ہو۔ وہ تو کسی اور کو اللہ کے سوا نہیں مانتے تھے، اور تم نے کئی اور خدا جو ہے ان کو گڑھ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حقیقت میں دین وہی اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور جس میں شرک کا کبھی شائبہ شامل نہ تھا، اور ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رکھو، اللہ کی طرف متوجہ اپنی جو ہے جب بھی کرنا ہے اللہ کی ذات کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، جیسے کہ ہم ایمان کی جو ایمان مجمل و ایمان مفصل جس کو بولتے ہیں، ایمان کی تعریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کتب ہی و رسول ہی، کہ تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ہی ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ آپ کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں یا ایک کتاب کا بھی انکار کریں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل اتاری گئی، یعنی کہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں۔ بصیرت مسلمان ہر ایک کتاب کو اور ہر ایک نبی کو حق ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، حق ماننا۔ اب جو تورات اور انجیل ہے نا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اللہ کی تمام کتابوں کو حق ماننا، اللہ کے تمام نبیوں کو حق ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن شریعت، ہم جب شریعت پر عمل کی باری آئے گی تو ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، اور کتاب پڑھنے کی جب باری آئے گی تو ہم صرف قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ حکم ماننا جب آئے گا تو ہم قرآن کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے، تورات اور انجیل یا زبور پر نہیں۔ لیکن ایمان رکھیں گے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں، وہ حق تھیں، اور تمام نبی جو تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے تھے اور حق تھے جی۔ لیکن ایمان جو ہم لے کر آئیں گے، یعنی کہ جس شریعت پر ہم چلیں گے وہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کتاب کے احکامات کو مانیں گے وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ان میں تمام میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا، کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ تورات، زبور یا انجیل کا بھی پیغام یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اور نیک اعمال کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، عمل صالح کماؤ، برائی نہ کرو۔ تورات میں بھی یہ احکامات تھے، زبور میں بھی یہ احکامات تھے، انجیل میں بھی یہ احکامات تھے، اور ہر نبی جو پیغام لے کر آتا رہا یہی پیغام لے کر آتا رہا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ حقیقت میں دین پر، مذہب میں، دین میں، حکم میں، شریعت میں، میرے احکامات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو آدم علیہ السلام نے بات کی وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اللہ کریم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور شریعت قیامت تک کری، اللہ کریم نے جو کچھ بھی بیان کرنا تھا، جو احکامات نازل کرنے تھے اللہ کریم نے وہ قرآن میں نازل فرما دیے۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے۔ اللہ کریم دیکھیں یہ 4-5 آیتیں مسلسل اللہ کریم اسلام کی بات، مسلمان کی بات کر رہا ہے
فرما برداری کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے نا اللہ کریم کو، یہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے قریب جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا اس کا نام اسلام ہے، اور جو ٹائٹل انسان کے لیے پسند فرمایا وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انہوں نے فرمایا نحن لہ مسلمون، اور ہم یقیناً ہر صورت اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے سامنے اپنے سر تسلیم کو ہم رکھیں گے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ محض مخالفت میں ہے، پس اب اللہ کو آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اگر یہودی یا عیسائی اہل کتاب جو ہیں اگر وہ اس طرح ایماندار ہو جائیں جیسے آپ کے صحاب ایمان لے آئے، ایمان والے جیسے ایمان لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیسے ایمان لے آئی، اگر یہود و نصارہ بھی ایسے ایمان لے آئیں تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، واقعی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ اس کی طرف نہ پلٹیں، قرآن کی طرف، قرآن کے احکامات کی طرف نہ آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، تو وہ محض مخالفت میں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو ان سے شر سے بچانے کے لیے آپ کا اللہ ہی کافی ہے، آپ کا اللہ ہی وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کے رنگ، کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ اللہ کا رنگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے؟ اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ جو نصرانی جو تھے نا، جب کسی کو عیسائی کرتے تھے نا، یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ان کے گھر، تو وہ پانی میں زرد رنگ ملا کر نا اس کو اس میں ڈبوتے تھے، اس باغ کہتے تھے اس کو کرنا، تو وہ اس کو ڈبوتے تھے زرد رنگ میں، اور کہتے تھے یہ نصرانی ہو گیا، یہ نصرانی ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم جتنے بھی رنگ دے لو نا، اصل رنگ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی کہ ایمان کا رنگ، اصل رنگ جو اللہ نے دی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے اس کو اختیار کرو۔ کیوں کہ اللہ کے رنگ کے سوا کائنات میں کوئی اور رنگ ہے ہی نہیں جس کو اچھا کہا جائے۔ تو اس لیے اگر رنگ میں رنگا جانا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ اگر بندگی ہی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور اگر اطاعت ہی اختیار کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ بہتر نہیں ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قُلْ أَتَّحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور فرما دیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو خالصاً اسی کے ہو چکے۔ تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کس بات پر تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، جبکہ ہم بھی اسی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جس اللہ کے سامنے تم جھکتے ہو، اسی رب کے ہم ماننے والے ہیں جس رب کو تم ماننے والے ہو، تو ہمارے ساتھ کس بات پر تم جھگڑا کرتے ہو؟ باقی رہ گئے تمہارے اور ہمارے اعمال کی بات، تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم تو خالصاً اسی کے ہو چکے ہیں، ہم تو خالصاً، تمہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، تم ہماری بات کو قبول کرو یا نہ کرو، تم ہمارے دین پر ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو خالصاً اسی کے ہو چکے، ہم نے تو اس کو اپنا معبود حقیقی مان لیا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا،
قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی کہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم یہودی ہو جاؤ تو دین حق پر آ جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ تو دین حق پر آ جاؤ گے۔ اللہ کریم پوچھ رہا ہے کہ اب تم یہ تو بتا دو کہ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام یا ان کی اہل اولاد جو تھی، کیا وہ یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ اس کا جواب دے دو۔ اگر یہودی حق پر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ اور اگر نصرانی یا عیسائی حق پر ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ اللہ کریم یہ جواب مانگ رہا ہے کہ اب بتاؤ ذرا، تم اگر اپنے آپ کو حق کہتے تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ اس بات کا علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا کہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے حقیقت میں بدبختی تو تمہارے اندر چھپی پڑی ہے، ظالم تم ہو کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن تم نے اپنے آپ کو دین ابراہیم سے جدا کرنے کے لیے تم کتاب میں سے باتیں چھپاتے ہو، اور تم سے بڑھ کر ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور لیکن یاد رکھو کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے بے خبر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یا دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یا بریلوی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، آپ مجھے جواب دے دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عقیدہ تھا، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کون سا عقیدہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کون سا عقیدہ تھا؟ کیا وہ اہل حدیث تھے؟ یا بریلوی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا دیوبندی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں؟ کون سا ٹائٹل آپ دینا پسند کریں گے؟ یا اس سے پیچھے چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو کون سا ٹائٹل دینا پسند کریں گے؟ ہمارا حال بھی اسی طرح کا ہے، جیسے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن گئے، اسلام کو چھوڑ کر نصرانی عیسائی بن گئے، اسی طرح ہم بھی اسلام کو چھوڑ کر بریلوی اور دیوبندی بن گئے اور اہل حدیث بن گئے۔ اسلام کا ٹائٹل چھوڑ دیا ہم نے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ یہود و نصارہ نے بھی یہی کیا تھا، اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن گئے اور اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن گئے۔ اب اللہ اگر جواب مانگے ہم سے کہ مجھے بتا دو ذرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کون سا دین تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا اہل حدیث اس بات کی کوئی سند دے سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث تھے؟ یا کوئی بریلوی یہ حدیث دے سکتا ہے سند کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بریلوی تھے یا وہ دیوبندی تھے؟ یہ ٹائٹل تو بعد میں ہم نے نکالے۔ اصل ٹائٹل کیا تھا؟ اصل ٹائٹل وہی تھا جو چل رہا ہے پورے رکوع سے مضمون، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، وہ وسطیاں وہ تھی جنہوں نے اپنا سر تسلیم خم اللہ کے حضور کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی بس یہی سبق یاد رکھنا ہے، یہ سبق جو اللہ کریم پورے رکوع میں اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے زیادہ کوئی اور دین پسند نہیں ہے، اور مسلمان کے علاوہ مجھے کوئی اور تمہارا ٹائٹل پسند نہیں ہے۔ اب اسلام کو اپناؤ اور مسلمان بن کر زندگی بسر کرو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا کہ جو وہ کر گئے، اچھا کر گئے یا برا کر گئے، ان کے متعلق تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے دین کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنے دین پر قائم ہونے کی کوشش کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ کیوں کہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے
امال کی نسبت پوچھا جائے گا، مجھ سے آپ کے امال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہر بندے کو اپنے امال کی فکر کرنا چاہیے، اپنے، میں جو کہتا ہوں نا، اپنے اس وجود کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے اس کو مسلمان بنا لینا، 5.5-6 فٹ کا جو قد ہے آپ کا، یہ اللہ نے جو کائنات آپ کو عطا کی، اس کو اگر آپ نے مسلمان بنا لیا، ہر بندہ اپنے تائیں کوشش کرے کہ اپنی ذات کو مسلمان بنا لے، تو سارا معاشرہ آٹومیٹکلی مسلمان بن جائے گا۔ میں اگر اپنے وجود سے برائیاں ختم کرنے کی کوشش کروں تو سارے معاشرے میں آٹومیٹکلی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تلوار کے زور پر کسی کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بھائی اپنے وجود کی تو فکر کر لے، اپنے وجود کی کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت پوچھا جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔